کوئی فرق نہیں، اس میں اپنے اللہ اکبر خطے قبیلے اور علاقے کا کوئی فرق نہیں. جو خلوص سے دل سے سجدہ کرے گا اللہ کے قریب ہو جائے گا. اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے حجابات اٹھ جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں جو ایک سجدہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یا یوں کہہ لے جس سجدے سے اللہ ملتا ہے، دنیا کی کون سی نعمت اس سجدے سے نہیں مل سکتی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں سجدوں کے قریب نہیں آتے؟ سجدوں کے قریب کیوں نہیں آتے؟ آؤ. لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. نہیں، بہت بڑی نادانی کر رہے ہو. کس نے کہا ٹائم نہیں ہے؟ اور نماز کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. آؤ نا اپنے اللہ سے رشتہ جوڑے. آؤ آج اپنے اللہ سے صلح کریں. تھوڑا توجہ سے سنیں، غور کریں. اللہ کے بندو 24 گھنٹے ایک دن میں ہوتے ہیں. ایک دن میں پورے 24 گھنٹے. ان 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ہیں. ایک نماز کو صرف 10 منٹ کا وقت لگتا ہے. اور میرے جیسا آدمی اگر اجلت میں جلدی جلدی پڑھ لے، جسے کچھ آتا ہی نہ ہو، تو وہ 8-7 منٹ میں بھی ایک وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے. اللہ کے بندو 7-8 منٹ یا 10 منٹ کس کے لیے نکالنا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کون؟ جس نے 24 گھنٹے ہمیں دیے. اللہ نے 24 گھنٹے ایک دن میں ہمیں دیے. یہ تیرے لیے بندے. پوری زندگی اس نے دی، رزق اس نے دیا، روزی اس نے دیا، زندگی اس نے دیا، خوبصورت آنکھیں اس نے دی، حسین و جمیل بال اس نے دیے، لباس اس نے عطا کیا، طاقتور جسم اس نے عطا کیا، آسمان سے پانی اس نے نازل کیا. بتاؤ تو صحیح، یہ پیار کرنے والے ماں باپ اس نے عطا کیے. مسلمانوں تھوڑی دیر ذرا سوچو. اگر دنیا میں انصاف موجود ہے، اگر دنیا میں وفا موجود ہے، آپ سے پوچھتا ہوں ایک گلاس پانی اگر کوئی ہمیں پلا دے، ہم تھینک یو کہہ کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. روح افزا کا ایک گلاس شربت اگر کوئی ہمیں پیش کر دے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئی نوکری 5-10 ہزار کی دلا دے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مسلمانوں میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ سے صرف توجہ چاہتا ہوں. دل کا درد ہے. ارے نادان انسان، اگر دنیا میں وفا موجود ہے، آواز دو وفا کو. ایک گلاس پانی پلانے والے کا شکریہ، ایک گلاس شربت پلانے والے کا شکریہ، جس نے تمہارا رشتہ کسی کے گھر میں جڑوا دیا اس کا شکریہ، جس نے 5-10 ہزار کی نوکری لگا دی اس کا شکریہ. اور وہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک، زندہ باد زندہ باد. وہ اللہ جس نے پانی پیدا کیا، بابا آسمان سے پانی اتارا. اگر اللہ پانی نہ اتارتا تو کیا کسی کا باپ تمہیں گلاس بھر کے پانی دے سکتا تھا؟ نہیں. اور پھر سنو، جس کے دل میں گلاس بھر کر پانی دینے کی توفیق ہوئی، وہ توفیق کس نے ڈالی؟ اگر اللہ وہ توفیق نہ ڈالتا سبحان تو وہ پانی دینے کی بجائے تمہارے ہاتھ سے پانی چھین لیتا. جی. آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے ہم فلسطین میں کاٹے جا رہے ہیں اور یوپی میں ستائے جا رہے ہیں اور افغانستان میں یہ کی. میں نے کہا جو قوم اپنے اللہ سے غداری کرے، جی میرے جملے تلخ ہوں تو معاف کرنا، جو قوم اپنے اللہ سے، بھئی وفا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بے شک بے شک. جملوں کو تلخ سمجھ کر کے ناراض مت ہونا. کتے سے تو وفا سیکھ لی ہوتی، کتے سے. کتا تمہارے معاشرے میں گالی سمجھا جاتا ہے. کتے کو اس کا مالک صرف ایک روٹی دیتا ہے، ایک روٹی. کتے کو اس کا مالک ایک روٹی دیتا ہے. وہ رات بھر اس لیے جگتا ہے کہ میں میرے مالک کے گھر کی رکھوالی کروں. کتا ہے نا، کتا اسٹیج پہ کتا بولو تو بھی لوگوں کے کان پر گرا گزرتا ہے، اچھا نہیں لگتا، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں. دل کا درد دیکھو، تقریر کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، دل کے درد کو بیان کرنے کے لیے کوئی اصول نہیں. یہ تو بس نکلتا ہی رہتا ہے. اور میں کوئی خطیب مقرر نہیں کہ میں سجا کر کوئی تقریر کروں، لیکن ایک بات کہتا ہوں،
मेरी कौम के जवानों बताओ, कुत्ते को रोटी उसका मालिक देता है, वो ये वफा करता है कि रात भर, एक बात याद, अगर उसकी बिरादरी के कुत्ते 4-6 मिलकर आ जाएं, उठ के उनके साथ नहीं जाता, रात भर जगकर बैठा रहता है पहरा देने के लिए। हद है, हैरत है। कुत्ता एक जानवर है, हकीर जानवर, जलील जानवर, एक रोटी पे इतनी वफा की अपने मालिक से। हमें तो सब अल्लाह ने दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह। कोई एक चीज मुझे बताओ जो अल्लाह ने न दी हो। अहले मिंबर से लेके जमीन पे बैठे हुए तक मुझे एक चीज बताओ जो अल्लाह ने न दी हो। कौन सी चीजें बताओ? हमारे पैर की चप्पल से लेकर सर की टोपी तक वास्ता कोई बना दिया अल्लाह ने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। खाना खाने से लेके हजम करने तक किसकी कुदरत है? सोचो, गौर करो। अगर अल्लाह इस मुंह के अंदर कोई मर्ज, अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी मेरे नबी के उम्मती को वो दिन दिखाए, मुंह में कोई मर्ज पैदा हो जाए, अरबपति खरबपति होकर भी एक लुकमा चबाने की औकात है? नहीं। जो लुकमा चबा रहे हो किसकी ताकत है? मेरे अल्लाह की ताकत। अगर अल्लाह तुम्हें अंधा कर दे, अल्लाह ना करे मेरे हुजूर के कोई उम्मती अंधा हो, अल्लाह ना करे आपको अल्लाह कभी वो दिन दिखाए, लेकिन मैं सिर्फ बात करने के, अगर कोई अंधा हो जाए, बताओ जिंदगी क्या होगी? इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लंबी लंबी कारें हैं, कीमती कपड़े हैं, हो गया अंधा, क्या अंजाम होगा बताओ? ये जो आंखों से देख रहे हो, किसकी दी हुई कुव्वत है? किसकी ताकत है? बताओ। अल्लाह ना करे बीवी प्यार देने की बजाय बगावत पे उतर आए, क्या कर लोगे? ये जो बीवी को अल्लाह ने वफादार, किसने? अल्लाह ने बनाया ना वफादार। बीवी के दिल में प्यार किसने पैदा किया? अल्लाह ने। औलाद के दिल में प्यार किसने पैदा किया? अल्लाह ने। और माँ बाप के दिल में प्यार किसने पैदा किया? अल्लाह ने। जो लोग हमें इज्जत से मिलते हैं, किसने भी माहौल बनाया? अल्लाह ने। अगर कोई आपकी तकरीम करता है, किसने ये तौफीक दी? अल्लाह ने। सब तो उसी का दिया हुआ है। अल्लाह अकबर। हक तो ये है, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो, वो भी अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर मेरा अल्लाह तौफीक न दे तो नबी का सगा चचा अबू लहब भी कलेमा न पढ़ सके, अबू जहल पड़ोस में रह के कलेमा न पढ़ सके। अगर अल्लाह तौफीक छीन ले तो देखने वाला भी कलेमा न पढ़े, और अल्लाह तौफीक दे तो 1400 साल के बाद पैदा होकर भी तुम कलेमा पढ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किसने? अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी। ये सब दिया किसने? अल्लाह ने। अब बताओ, सब देकर, तवज्जो है, सब देकर कुछ नहीं मांगा। बाबा, सब देकर कुछ नहीं अगर मांगा। अल्लाह कुछ मांगता ना, उसकी शान ही नहीं है मांगना, बेनियाज है। बेशक। लेकिन बफर्ज महल क्या औकात होती मेरे भाई? ये ऑक्सीजन पैदा होने से लेके मरते दम तक के लेते छोड़ते हो, है ना? कभी कोई बिल आया हमारे घर पे? आया नहीं। डॉक्टर ने 8 घंटे की ऑक्सीजन दे दी, इतना लंबा बिल भेजा, बहुत अच्छी बात है। हम सोचने लगे या अल्लाह ये क्या है? सही बात। आप मुझे बताएं ना, डॉक्टर ऑक्सीजन दे, वो भी उसकी नहीं है, हालांकि उसमें भी कुदरत का अमल दखल है। बेशक। कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसमें कुदरत का अमल दखल है। बेशक बेशक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बल्कि अल्लाह तो यहां तक फरमाता है, ऐ इंसान और जिन्नात, अगर तुम जमीन और आसमान के किनारों से निकल सकते हो तो निकल जाओ। आसमान और जमीन के किनारों से निकलोगे तो भी वहां तुम हमारी ही हुकूमत पाओगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। हमारी कुरान कह रहा है, आसमान और जमीन के पार भी अगर निकल जाओगे तो भी क्या पाओगे? हमारी हुकूमत। क्योंकि ये दारुल का जलसा है, ये दारुल का जलसा है। या एक बात अर्ज करना चाहता हूं, अच्छा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना शाकिर अली नूरी साहब क़िबला, अल्लामा शाकिर
حضرت علامہ مفتی محمد ایوب صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی محمد ایوب صاحب قبلہ، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. بیٹھے رہیں آپ لوگ، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، آپ مت کھڑو. ممبر شریف والے بھی بیٹھ جائیں، آپ حضرات بھی تشریف رکھیں. ہاں اللہ کیا آپ تو اپنے کون ہے اس کے اللہ سبحان اللہ. ایک بار درود شریف پڑھنے بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی سیدنا یا رسول اللہ محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اہل سنت و جماعت کی اس علاقے کی عظیم دینی مرکزی درسگاہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد کے ایک عظیم عالم دین حضرت علامہ مفتی ایوب صاحب قبلہ نعیمی مدظ اللہ العالی کی تشریف آوری. حضرت کا استقبال ہے. حضرت کی دعائیں لیتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھا. ایک بار درود شریف بلند آواز سے پڑھنے آپ. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. توجہ اگر آپ کی ہے تو بات کہ اللہ فرما رہا ہے اگر زمین اور آسمان کے کناروں سے اے جن و انس نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم وہاں بھی ہماری حکومت پاؤ گے. دارالعلوم کا جلسہ ہے، لوگ سائنس پر بہت سینہ پھلا رہے ہیں. دیکھیے قرآن سائنس کے علوم کے لیے کیسے رہنما اصول فراہم کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ کی کتاب تمام علوم کا سرچشمہ ہے. بے شک جس وقت قرآن نے یہ کہا اے جن و انس اگر تم زمین اور آسمان کے کنارے سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، وہاں بھی ہماری حکومت پاؤ گے. مطلب کیا؟ اس وقت تو لوگوں کو شعور اور ادراک ہی نہیں تھا کہ کوئی زمین کے کنارے سے بھی باہر نکل سکتا ہے. یہ ممکن ہے زمین کے کنارے سے باہر نکلنا. یہ بنیاد کس نے فراہم کیا؟ اس بنیاد کو فراہم کرنے والی کتاب کو قرآن مقدس کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی بتا دیا جہاں جاؤ گے وہاں کوئی اور نہیں، اللہ ہی کی حکومت پاؤ گے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی حکومت اور حکمرانی سے تم کہیں باہر نہیں جا سکتے. اس کی حکومت ہر جگہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے قوت دی، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے دیکھنے کی قوت دی، سننے کی قوت دی، کھانے کی قوت دی، پینے کی ہر نعمت تو اللہ نے دی ہے. اس کی نعمت کا شمار نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اللہ اکبر. میرے عزیز میرے بھائی، ایسی نعمت جس پر کبھی آپ نے توجہ بھی نہیں کی ہوگی. یہ آنکھیں بار بار جو ہے پلکیں بند ہوتی ہے کھلتی ہے، بند ہوتی ہے کھلتی ہے. کیوں؟ یہ نعمت کیوں ملی؟ آخر پلک کے بالوں کا کام کیا ہے؟ لیکن ذرا سا اس کو کاٹ کر کے کوئی دیکھے، اگر یہ پلک کے بال بار بار کھلنا اور بند کرنے کا نظام نہ ہو تو ہماری آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ ہماری آنکھوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ گویا کہ سیکورٹی گارڈ کے طور پر اللہ نے ان پلک کے بالوں کو پیدا کیا ہے. یہ نعمت کس کی دی ہوئی؟ اللہ کی. اور آپ کتنی سادگی سے کہہ دیتے ہو مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. وہ اللہ جس نے سب دیا میرے بھائی، ہر نعمت دیا میرے بھائی، اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں. اور پھر ایک وقت
کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے، 10 منٹ بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اب 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو 50 منٹ کا ٹائم لگے گا، پھر بھی وقت نہیں نکالتے، پھر بھی ٹائم نہیں نکالتے، تو یاد رکھنا اگر نہیں نکالو گے نا اللہ کے لیے ٹائم تو پھر اللہ کا عذاب ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب آئیے، اللہ اکبر، ایک کتاب ہے جو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف